السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تیسیر مصطلح الحدیث کا سبق نمبر 12 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب کی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ بھی عطا فرمائے اور یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہ چونکہ کتاب فن اصول حدیث میں ہے، اس لیے اس کتاب کا بالواسطہ احادیث مبارکہ سے تعلق ہے۔ احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کو سمجھنا اور ان میں خبر مقبول اور غیر مقبول کی پہچان یہ فن اصول حدیث سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس فن کا پڑھنا بھی بڑا اہم ہے اور بڑا ہی ضروری ہے۔ اور جب ہم احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو ان میں کس حدیث کو ترجیح حاصل ہو، کس حدیث کی سند عالی ہے، تو اس مختلف یعنی نوعیت سے پہلوؤں سے احادیث کو پرکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس فن کو ہم بڑا اہم سمجھیں اور اس کتاب کو اہمیت دیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم احادیث کی کتب کو پڑھنا بھی سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو آج ہم خبر مقبول کی اقسام پڑھ رہے تھے، تو آج ہم انشاءاللہ العزیز چوتھی قسم حسن لغیرہ کی لغوی اصطلاحی تعریف، اس کا حکم، اس کی مثال، اس کا مرتبہ انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے آگے مصنف نے ایک اور قسم بیان کی ہے جس کو انہوں نے خبر مقبول کی اقسام میں شامل تو نہیں کیا، لیکن اس کو بھی بحث ایک عنوان دے کر ذکر کیا، خبر الآحاد المقبول المحتف بالقرائن۔ وہ انشاءاللہ العزیز وہ بھی آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ صفحہ نکال لیں تاکہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسن لغیرہ تعریفہ هو الضعیف اذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوی او کذبہ۔ حسن لغیرہ کی تعریف کہ وہ حدیث ضعیف کہ جب جس کے طرق متعدد ہوں۔ حسن لغیرہ وہ حدیث ضعیف کہ جس کے طرق متعدد ہوں، ولم یکن سبب ضعفہ فسق الراوی او کذبہ، اور ساتھ شرط یہ بھی ہے ولم یکن سبب ضعفہ، اور اس حدیث ضعیف کے ضعف کا سبب راوی کا فسق یا کذب نہ ہو، راوی کا فسق یا کذب نہ ہو۔ حدیث کے ضعیف ہونے کے کئی اسباب ہیں، وہ ہم انشاءاللہ العزیز جب ہم پڑھیں گے آگے ضعیف کی تعریف، ضعیف کی اقسام، اس میں آئے گا کہ خبر کا ضعیف ہونا کن اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ حدیث ضعیف جس کے طرق متعدد ہوں، جس کی اسناد کئی ہوں، اور جب کہ اس حدیث ضعیف کا ضعف، اس حدیث کا ضعف ولم یکن سبب ضعفہ، اس کے ضعف کا سبب
راوی کا فسق یا کذب نہ ہو۔ یستفاد من هذا التعریف ان الضعیف یرتقی الى درجۃ الحسن لغیرہ، اس تعریف سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف وہ حسن لغیرہ کے درجے کی طرف چڑھتی ہے دو امروں کے ساتھ، دو باتوں کی وجہ سے حدیث ضعیف وہ حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اور وہ دو باتیں کیا ہیں؟ پہلی یہ کہ جب کہ ان یروی من طریق آخر فاکثر، جب وہی حدیث ضعیف کسی دوسرے یا زیادہ کسی طرق سے مروی ہو، وہی حدیث ضعیف جب ایک یا ایک سے زیادہ طرق سے مروی ہو، ایک سے مطلب یعنی دوسرے طریق سے، ان یروی من طریق آخر فاکثر، کہ جب کہ وہ حدیث ضعیف دوسرے طریق یا کئی طرق سے مروی ہو، علی ان یکون الطریق الآخر مثلہ او اقوی منہ، جب کہ وہ دوسرا طریق، وہ دوسری سند بھی اس جیسی ہو یا وہ سند اس سے قوی ہو، جب کہ وہ دوسری سند وہ قوت میں اس جیسی ہو یا اس سے زیادہ قوی ہو۔ ایک تو یہ شرط ہے، یعنی یہ دو شرائط کہہ لیں کہ دو شرائط جب حدیث ضعیف میں پائی جائیں گی، وہ حدیث ضعیف وہ حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ پہلی شرط ہم نے یہ پڑھی، پہلی بات اور پہلا امر یہ پڑھا کہ وہ حدیث ضعیف کے طرق متعدد ہوں، وہ حدیث ضعیف کسی اور طریق سے بھی مروی ہو، وہ طریق یا تو اس جیسا ہو، وہ دوسرا طریق، وہ دوسری سند وہ اس جیسی ہی ہو قوت و ضعف کے اعتبار سے، یا وہ دوسری سند اس سے زیادہ قوی ہو۔ دوسری شرط ان یکون سبب ضعف الحدیث اما سوء حفظ راویہ و اما انقطاع فی سند او جہالت فی رجالہ۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اس حدیث کے ضعف کا سبب یا تو راوی کا سوء حفظ ہو، یا انقطاع فی السند ہو، یا روات کا جاہل ہونا ہو، یعنی اس حدیث کے ضعف کا سبب اس حدیث کے ضعف کا سبب وہ راوی کا فاسق ہونا یا راوی کا جھوٹا ہونا نہ ہو، راوی کا فاسق ہونا یا راوی کا جھوٹا ہونا نہ ہو، تو وہ حدیث اگر کسی اور اسباب ضعف کی وجہ سے ضعیف ہوگی تو پھر بھی متعدد طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے وہ حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث ضعیف اگر اس حدیث کے ضعف کا سبب راوی کا فسق یا راوی کا کذب نہ ہو تو یہ حدیث ضعیف حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ سکتی ہے۔ بس ایک شرط رہ جاتی ہے کہ اس کا کسی اور طریق میں بھی اس حدیث کی سند یعنی کسی اور سند کے ساتھ بھی وہ حدیث ملتی ہو، کوئی اور طرق بھی موجود ہو۔ آگے دیکھتے ہیں سبب تسمیتہ بذالک، وجہ تسمیہ اس حدیث ضعیف کو حسن لغیرہ کے کہنے کی وجہ، وسبب تسمیتہ بذالک، اور اس کے نام کا اور اس حسن لغیرہ کو نام دینے کا سبب ان الحسن لم یأتی من ذات السند الاول، کیوں کہ یہ حدیث حسن وہ سند اول کی ذات سے حسن نہیں آیا، یعنی کہ یہ حدیث جو حسن لغیرہ ہے، اس حدیث میں جو حسن ہے یا حسن ہے وہ سند اول کی طرف سے نہیں آیا، وَإِنَّمَا أُوتِيَ مِنْ انضمام غیرہ لہ، بلکہ اس حدیث میں حسن وہ آیا ہے من انضمام غیرہ لہ، دوسرے کسی اور کی مل جانے سے،
دوسری سند کے مل جانے سے، یعنی اس حدیث میں حسن سند اول کی ذات سے نہیں آیا بلکہ کسی اور سند کے مل جانے سے حسن آیا ہے۔ وَإِنَّمَا أَتَى مِنْ انضمام غَيْرِهِ لَهُ، اور جزئی نے حسن آیا ہے سند اول کے علاوہ دوسری اسناد کے مل جانے سے۔ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ ارتقاء الحديث الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره بمعادلة رياضية على النحو التالي، اس ریاضی مثال سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، اس کی تصویر ممکن ہے کہ حدیث ضعیف وہ مرتبہ حسن لغیرہ کو پہنچ جائے۔ اس کی ہم ریاضی مشق سے یوں اس کی مثال سمجھ سکتے ہیں، ضعیف جمع ضعیف برابر حسن لغیرہ۔ یعنی جب دو احادیث ضعیفہ جب جن کا معنی ایک ہو، جن کے الفاظ اور متن ایک ہوں، اگر مختلف طرق سے مروی ہوں تو وہی حدیث ضعیف حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جائے گی۔ مرتبۃ الحسن لغیرہ ادنی مرتبۃ من حسن لذاتہ، تو حسن لغیرہ کا مرتبہ وہ حسن لذاتہ سے کم ہے۔ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَعَارَضَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ مع الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ قُدِّمَ على الْحَسَنُ لِذَاتِهِ، تو اسی پر بنا کرتے ہوئے اگر حسن لذاتہ کا حسن لغیرہ کے ساتھ تعارض آ جائے اور حسن لذاتہ حسن لغیرہ کے ٹکر میں آ جائیں، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے متعارض ہو جائیں، تو حسن لذاتہ کو ترجیح ہوگی، حسن لذاتہ کو مقدم کیا جائے گا۔ یہ ہے حسن لغیرہ کا مرتبہ، کہ اس کا مرتبہ قوت میں حسن لذاتہ سے کم ہے۔ کم ہونے کا فائدہ کہاں حاصل ہوگا؟ اور اس کا ثمرہ کہاں دکھائی دے گا؟ تو وہ جب ہوگا جب حسن لذاتہ حسن لغیرہ کے ساتھ متعارض ہوگی، یہ دونوں خبریں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوں گی، تو اس وقت ہم حسن لذاتہ کو ترجیح دیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ ہوگا مطلب کہ حسن لذاتہ کا مرتبہ اعلیٰ ہے جبکہ حسن لغیرہ کا مرتبہ ادنیٰ ہے۔ اصطلاحاً، غلطی سے وہ اگلا صفحہ آ گیا تھا، حکمہ، اگلی بحث ہے حسن لغیرہ کا حکم۔ ہوا من المقبول الذی یحتج بہ، کہ یہ خبر مقبول کی اقسام میں سے ہے، او الذی یحتج بہ، کہ جس خبر سے، جس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ مثال، اس کی مثال خبر حدیث حسن لغیرہ کی مثال، ما رواہ الترمذی وحسنہ من طریق شعبہ عن عاصم بن عن عاصم بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عامر بن ربیع عن ابیہ ان امرأة من بنی فزارہ تزوجت على نعلین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضیت من نفسک ومالک بنعلین قالت نعم قال فاجزاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو، اس عقد کو آپ نے درست قرار دیا۔ تو بہرحال امام ترمذی نے ایک روایت ذکر کی ہے اور اس روایت کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے، اور وہ کس طریق سے ہے؟ شعبہ کے طریق سے ہے، شعبہ عاصم سے، عاصم عبداللہ بن عامر بن ربیعہ، اور وہ عبداللہ اپنے والد عامر بن ربیعہ سے نقل کرتے ہیں کہ بنو فزارہ کی ایک عورت نے دو جوتوں کے مہر کے بدلے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اپنے ارضیت من نفسی کی و مالی کی، کیا تو راضی ہے
من نفسکی و مالکی بنعلین، کیا تو اپنے جان و مال کی طرف سے 2 جوتوں پر راضی ہے؟ آپ نے رضیت من نفسکی و مالکی بنعلین، کیا تو اپنے جان و مال کی طرف سے 2 جوتوں پر راضی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، تو آپ نے اس کو جائز قرار دیا۔ بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ مہر کی ادنا مقدار کیا ہے اور کس مقدار پر عقد مہر یعنی عقد نکاح جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال قال الترمذی وفی الباب عن عمر وابی ہریرہ وسہل بن سعد وابی سعید وانس وعائشہ وجابر وابی حدرد الاسلمی۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ اس باب میں ان صحابہ سے بھی یہ روایت مروی ہیں، یعنی متعدد طرق سے یہ روایت مروی ہے۔ قلت، اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو جو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے، مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے، حسن غیری۔ قلت فعاصم ضعیف لسوء حفظ، اس میں جو روایت میں جو راوی ہے عاصم بن عبید اللہ، یہ سوء حفظ کی وجہ سے، اپنے کم حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے یہ حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے یہ راوی ضعیف ہیں۔ وقد حسن لہ ترمذی هذا الحدیث، اور تحقیق امام ترمذی نے اس حدیث کو بھی باوجود اس کے کہ اس میں ایک راوی سوء حفظ کی وجہ سے ضعیف ہے، امام ترمذی نے حسن قرار دیا لمجیء من غیر وجہ، اس وجہ سے کہ یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہے، کہ سند اول کی طرف سے حسن کا فائدہ نہیں ملتا، بلکہ دوسرے اسناد اور طرق کے مل جانے کی وجہ سے حسن کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ آگے ہم اگلی ایک اور بحث کی ہے مصنف نے، جو کہ سبق کے آغاز میں نے کہا تھا کہ خبر مقبول کی 4 اقسام، وہ آج ہم خبر مقبول کی 4تھی قسم الحسن لغیرہ کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو خبر مقبول کی اقسام یہاں تک مکمل ہیں، یہاں تک خبر مقبول کی اقسام مکمل ہوئیں بفضلہ تعالی۔ آگے مصنف ایک اور بحث بیان کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مصنف فرما رہے ہیں کہ بعض ایسی خبریں مقبول بھی ہیں کہ جن کا درجہ ان خبر مقبول سے زیادہ ہے، اور وہ خبر مقبول جو مزید اور قرائن سے مزین ہو، یعنی حاصل جب تعریف میں ہم پڑھیں گے اس کی، تو وہاں پر ہم اس کو دیکھیں گے کہ بعض ایسی خبریں مقبول بھی ہیں کہ جن میں ایسی بھی کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو خبر مقبول کی عام شرائط سے ہٹ کر ہیں۔ جب ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ خبر مقبول مزین ہو گئے بالقرائن، قرائن اور اوصاف کے ساتھ مزین ہوگی۔ جب یہ مزین ہے تو دیگر خبر مقبول کی اقسام سے اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کا درجہ زیادہ، اس کو مصنف بیان کر رہے ہیں۔ خبر الاحاد المقبول المحتف بالقرائن، خبر آحاد جو مقبول ہو، المحتف بالقرائن، اور وہ دوسرے قرائن سے بھی مزین ہو، دوسرے قرائن سے بھی مزین ہو، تو اس کا مقدمہ ابتدائی گفتگو وہ یہ ہے، وفی ختام اقسام المقبول، خبر مقبول کی اقسام کے آخر میں ابحث المقبول المحتف بالقرائن، میں خبر مقبول جو کہ دیگر قرائن سے مزین ہو اس کی بحث کروں گا۔ والمراد بالمحتف بالقرائن، اور محتف بالقرائن سے مراد الخبر الذي احاط، کہ وہ خبر کیا جس کا احاطہ کیا ہو، واقترن به من الامور الزائدہ، اور اس خبر کے ساتھ وہ امور بھی ملے ہوں، الزائدۃ علی ما یتطلبہ المقبول من الشروط، کہ وہ ایسے امور بھی خبر مقبول کو ملے ہوں
جو کہ خبر مقبول کی شرائط سے زائد ہے، جو کہ خبر مقبول کی شرائط سے زائد ہے۔ ایسے چند امور بھی اس خبر مقبول میں موجود ہوں، ملے ہوں۔ وهذه الامور الزائده التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة، یہ امور جو کہ خبر مقبول کے ساتھ مل جائیں، اور یہ امور زائدہ تزیدہ قوت، اس خبر مقبول کو مزید قوت والا بنا دیتے ہیں۔ وتجعل له میزة على غیره من الاخبار المقبولة الاخرى الخالیہ من تلک الامور الزائدہ، اور یہ امور زائدہ اس خبر مقبول کو ممتاز کر دیتے ہیں اخبار مقبول کی دیگر اقسام سے۔ یہ امور زائدہ اس خبر مقبول کو ممتاز و خصوصیت بخشتے ہیں علی غیرہ من الاخبار المقبولہ الاخری، دیگر اخبار مقبولہ پر ان کو ممتاز کر دیتے ہیں، جو اخبار مقبولہ جن میں یہ امور زائدہ موجود نہیں، یعنی کہ جو اخبار مقبولہ ان امور زائدہ سے خالی ہیں۔ وترجحه علیہا، اور یہ امور زائدہ اس خبر مقبول کو اخبار مقبولہ دیگر اخبار مقبولہ پر ترجیح دیتے ہیں، یہ امور زائدہ اس خبر مقبول کو ترجیح دیتے ہیں۔ انواعہ، اس خبر مقبول کی انواع اور اقسام۔ خبر مقبول المحتف بالقرائن، ایسی خبر مقبول جو کہ دیگر قرائن اور اوصاف کے ساتھ مزین ہو، اس کی اقسام۔ تو اس کی 3 اقسام مصنف نے بیان کی ہے، 3 اقسام بیان کی ہے۔ پہلی قسم یہ الف، با اور جیم، یہ 3 اقسام مصنف نے بیان کی ہے۔ خبر مقبول المحتف بالقرائن۔ الخبر المحتف بالقرائن انواع، کئی انواع و اقسام، اشہر و ان میں سے مشہور اقسام ما اخرجہ الشیخان فی صحیحیہما مما لم یبلغ حد التواتر، کہ وہ خبر کہ جس کو شیخین نے اپنی صحیحین میں درج کیا ہو اور وہ خبر حد تواتر کو نہ پہنچی ہو۔ فقد احتفت به قرائن، اور تحقیق مصنف فرما رہے ہیں، پہلی یہ قسم ہو گئی۔ تحقیق مصنف فرما رہے ہیں کہ اس خبر کو کئی قرائن نے مزین کیا، جو خبر شیخین نے اپنی صحیحین میں درج کی اور وہ خبر حد تواتر کو نہ پہنچی ہو۔ مصنف فرما رہے ہیں کہ کئی اس میں قرائن ہیں، کئی خصوصیات ہیں جس نے اس خبر کو مزین کیا۔ ان خصوصیات میں سے، ان قرائن میں سے پہلا قرینہ جلالتہما فی ھذا الشان، کہ امام بخاری اور امام مسلم کا اس فن میں عظیم الشان اور جلیل الشان ہونا، یہ ایک قرینہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کو فن حدیث میں جو مرتبہ اور مقام حاصل ہے، کہ یہ دونوں امام بخاری اور امام مسلم فن حدیث میں عظیم الشان ہیں، عظیم الشان ہونا، یہ ایک قرینہ۔ دوسرا تقدمہما فی تمییز صحیح علی غیرہما، کہ صحیح کے ممتاز کرنے میں، صحیح کی تمییز کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم کو مہارت تامہ حاصل ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم دیگر ائمہ سے ممتاز ہیں، مقدم ہیں۔ تقدمہما فی تمییز صحیح، اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم صحیح کی تمییز کرنے میں مقدم ہیں۔ تیسرا قرینہ تلقی العلماء لکتابیہما بالقبول، کہ علماء کا ان دونوں کتابوں کو تلقی بالقبول کا شرف بخشنا۔ وہذا التلقی وحدہ اقوی فی افادۃ العلم، یہ تنہا تلقی کا ہونا ہی علم کا فائدہ دینے میں قوی ہے۔ تنہا تلقی بالقبول کا ہونا یہ علم کا فائدہ دینے میں یہی قوی تر ہے، میں مجرد کثرت الطرق القاصرۃ عن التواتر،
کہ بنسبت وہ حدیث اور وہ خبر جو متعدد طرق سے محض مروی ہو، جو متعدد طرق سے خبر مروی ہو، اس کی بنسبت وہ خبر اور وہ کتاب کہ جس کو علماء تلقی بالقبول کا شرف دیں، تو تلقی بالقبول کا شرف مل جانا یہی قوی تر ہے علم کا فائدہ دینے میں۔ افادۃ العلم میں تلقی بالقبول ہی زیادہ قوی تر ہے بنسبت متعدد طرق سے، جو کہ حد تواتر سے قاصر۔ دوسری قسم خبر مقبول المحتف بالقرائن کی دوسری قسم، المشہور اذا كانت له طرق متباینۃ سالمۃ كلها من ضعف الرواة والعلل، وہ خبر مشہور کہ جس کے طرق متباین ہوں، متعدد ہوں، جس کے طرق متباین مختلف طرق ہوں، لیکن ہر ایک طریق وہ روات کے ضعف اور علل سے پاک ہو، ہر ایک طریق وہ روات کے ضعف اور علل سے صحیح سالم ہو۔ تیسری قسم خبر مقبول المحتف بالقرائن کی، الخبر المسلسل بالائمہ الحفاظ المتقنین، کہ وہ خبر کہ جو وہ خبر مسلسل جسے حافظ متقنین ائمہ نے بیان کیا ہو، وہ خبر مسلسل جسے ائمہ حفاظ متقنین نے بیان کیا، حیث لا یکون غریبا، جب کہ وہ حدیث غریب نہ ہو، کالحدیث الذی یرویہ الامام عن الامام الشافعی، جیسا کہ وہ حدیث جس کو امام احمد بن حنبل امام شافعی کے طریق سے روایت کرتے ہیں، ویرویہ الامام الشافعی عن الامام مالک، اور امام مالک جس کو امام شافعی امام مالک کے طریق سے، ویشارک الامام احمد غیرہ فی الروایہ عن الامام شافعی، اور امام احمد دیگر اپنے ہم عصر ساتھیوں کے مشارک ہوں روایت کرنے میں امام شافعی سے لینے میں، یعنی کہ امام احمد بھی امام شافعی سے اور امام احمد کے دوست ہم عصر وہ بھی امام شافعی سے لینے میں مشارک ہوں، ویشارک الامام الشافعی کذلک غیرہ فی الروایت عن الامام مالک۔ یہ بھی ایک قرینہ ہے اس خبر مقبول کو مزید مزین کرنے کا۔ حکم، اس کا حکم، خبر مقبول المحتف بالقرائن کا حکم، اس کا حکم آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اس کا حکم کہ اس کا مرتبہ خبر مقبول کی دیگر اقسام سے بلند ہے، اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ هو ارجح من ای خبر المقبول من اخبار الاحاد، کہ یہ زیادہ راجح ہے خبر آحاد میں سے خبر مقبول کی، من ای خبر مقبول، یہ زیادہ راجح ہے، من ای خبر مقبول، خبر مقبول کی کسی بھی قسم سے یہ زیادہ راجح ہے۔ فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن مع غیر من الاخبار المقبولہ، جب کہیں خبر محتف بالقرائن کا دیگر اخبار مقبولہ میں سے کسی کے ساتھ معارضہ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو قدم الخبر المحتف بالقرائن، تو خبر مقبول محتف بالقرائن کو ترجیح دی جائے گی اور اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ آج ہمارا سبق حسن لغیرہ اور ایک نئی بحث خبر الاحاد المقبول المحتف بالقرائن، کہ ہم نے اس کی تعریف اور اس کی اقسام اور اس کا حکم پڑھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔